دیکھیے، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو 7 سال تھے، ان 7 سالوں میں پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات اتنے مثالی تھے کہ اس کی کہیں بھی ماضی میں اس کی کہیں مثال نہیں ہے۔ جب یہ نئی قیادت جب آئی ہے تو اس میں وہ لوگ جو ملا صاحب کے قریبی لوگ تھے، جنہوں نے ملا صاحب کے وقت بہت زیادہ گزارا تھا، ان کو دوسرے تیسرے درجے میں کر دیا گیا، اور جن کا اس جنگ میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان کی قربانیاں نہیں تھی، یا وہ شروع سے ہی تیسرے درجے کی قیادت تھی، تو مغربی دنیا نے ان کو اپنے پیسے کے زور پہ ان کو آگے کیا۔ افغانستان میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے بنے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب معرکہ حق ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا اس سے 2 دن پہلے 4 مئی کو خوست کی طرف سے 300 لوگوں نے یکدم حملہ کیا تھا، جو اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو مجھے کابل سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس ہندوستان کے حملے سے پہلے باقاعدہ کابل کو اعتماد میں لیا گیا تھا، ان سے مشورہ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ مغربی سرحدوں سے بھی آپ حملہ کریں گے، ہم مشرقی سرحدوں سے حملہ کریں گے، تاکہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے۔ تو 4 مئی کا جو حملہ تھا افغانستان سے، وہ باقاعدہ ہندوستان کے ساتھ مل کر اور ان کے مشورے کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہندوستان کی طرف سے، تو صدر ابراہیم صاحب اس وقت وہاں دلی میں تھے۔ تو اتنی بڑی جنگ میں آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا اہم آدمی، وہ کیا کر رہا تھا اور کتنے دن وہاں رہا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری کے لیے جاتا ہے، لیکن افغانستان کے جو مختلف عہدیدار ہیں وہ 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی ملا امیر خان متقی صاحب 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں۔ تو دنیا کے کوئی وزیر خارجہ ایسا ہوتا ہے جو 7 دن کہیں جا کے ٹھہرے؟ تو ان کے تعلقات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اس میں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلگام کا جب واقعہ ہوا تو فوراً افغانستان کی حکومت نے اس کی مذمتی بیان جاری کی کہ وہاں کچھ لوگ تھے جن کو انہوں نے مارا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر جب 6 مئی کو یا 7 مئی کو بھاولپور کی ایک مسجد پہ اور ایک مدرسے پہ حملہ ہوا، اس میں اتنے بڑی سطح میں لوگ شہید ہوئے۔ پھر مرید کے مسجد پہ حملہ ہوا، مظفر آباد کی مسجد پہ حملہ ہوا، کوٹلی کی مسجد پہ۔ تو یہ سارے حملے مسجدوں پہ تھے، مدرسوں پہ تھے۔ اس کے بارے میں ایک لفظ افغانستان سے نہیں آیا، حالانکہ مرید کے جو حضرات تھے، بھاولپور کے لوگ تھے، یہ ان کے دوست تھے۔ تو ان کو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے پرانے دوست، جنہوں نے ہمارے ساتھ محاذوں میں وقت گزارا ہے، اگر ان کے ایک ہی آدمی گھر سے 14 لوگ اگر شہید ہو گئے ہیں، کم از کم تعزیت تو کر لیں۔ کسی قسم کی شخصی تعزیت یا سرکاری تعزیت حکومتی بالکل نہیں ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ، جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، جس انداز سے اس وقت موجودہ ان کی حکومت کو دیکھتے ہیں یا طالبان حکومت کو دیکھتے ہیں، تو اس کا زاویہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہاں جتنے ان کے آپس میں وفود کا تبادلہ ہو رہا ہے، میزائل وغیرہ، اور ابھی تازہ جو ان کا معاہدہ، دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک وہ اس میں ہو گیا ہے۔ تو دفاعی معاہدہ ہندوستان سے کرنا جا کر، ٹھیک ہے، ایک ملک کو ضرورت ہوتی ہے سفارتکاری کی بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، ماہرین بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے، تجارت بھی ہوتا ہے، تعلیمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دفاعی معاہدہ افغانستان کا ہندوستان کے ساتھ ظاہری کہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو، بھارت کو، آپ انڈیا کو اپنے ملک میں جگہ دے دیں تاکہ وہاں دفاعی معاہدے کی آڑ میں وہاں سے حملے ہوں۔ پہلے تو وہاں سفارت خانوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اب وہاں باقاعدہ جو فوجی ادارے ہیں، جو جگہیں، وہاں سے افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہاں، اس قیادت میں چند لوگ جو با اختیار ہیں وہ اس لیول کے ہیں ہی نہیں۔ دینی حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے ان کے ہاں اپنی سیاسی مفادات، مالی مفادات بہت زیادہ آگے آ گئے۔ اسی طریقے سے وہاں جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ کابل میں اور قندھار میں باقاعدہ میزائل سازی پہ کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے ماہرین آ کر افغانستان افغان طالبان کے لوگوں کو وہ چیزیں ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو بظاہر اتنی جلدی کوئی چیز بنانا افغانستان میں ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں وہاں ہندوستان کی ہوں گی، لیبل ان پہ افغانستان کا لگا۔ اس طریقے سے سننے میں آیا کہ بدخشان میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو یہ اس میں بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کی موجودہ جو
جو حکومت ہے اس حکومت کے چند اہم لوگ، ان کے تعلقات اتنے آگے تک چلے گئے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آنکھیں بھی کھولنا ہوں گی، اپنے دماغ کو بھی، اپنے تمام چیزوں کو تیار رکھنا ہوگا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو افغانستان کی جو ان کا میڈیا ہے، میڈیا چینل، سرکاری چینل، جو سوشل میڈیا ہے وہاں کا، چاہے وہ فارسی میں ہو چاہے وہ پشتو میں ہو، یوٹیوب ہے یا فیس بک وغیرہ ہے، اس میں آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی دشمنی جو افغانستان سے ہو رہی ہے، لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، اتنے ہندوستان سے نہیں ہے۔ تو افغانستان کی اس میڈیا کی ٹون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے لوگ کتنے وہاں اندر دخیل ہو چکے ہیں۔